حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلسلے اظہار حقیقت معاویہ کو لے کر کے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے قبل کچھ ویڈیوز آپ کی خدمت میں نے پہنچانے کی کوشش کیا ہے، جس میں دیوبندی مولوی صاحبان کے دجل و فریب کے تعلق سے میں نے کچھ نقاب کشائی کیا تھا۔ مزید کچھ باتوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور دیکھیے کس قدر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ انہیں خدا کا خوف ہے نہ اس کے رسول کا خوف ہے، اور دھڑلے سے ماموں جان کے دفاع میں دھڑلے سے جھوٹ بولتے چلے۔ کتنے بڑے بڑے جھوٹ، ذرا بھی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے کہ آج نیٹ کا زمانہ، کوئی بھی کہیں بھی تحقیق کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ان کو کیا ہے دفاع کرنے کے لیے جھوٹ۔ یہی سی بات ہے، اس سے قبل میں نے کہا تھا کہ معاویہ کے دفاع کے واسطے جو بھی اٹھے گا اس کو جھوٹ کا سہارا ہی نہیں ہے، از اول تاخیر جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحبان نے کیا کہا، امت کو، لوگوں کو، سادہ لو عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے کہ یہ جو جن کتاب مایہ رافضی جن کتابوں کو لے کے آتے ہیں، مثلا تاریخ طبری ہے، تاریخ مسعودی ہے اور تاریخ ابن کثیر ہے، یہ سب کتابیں رافضیوں کی کتابیں ہیں۔ یہ کیا کہا، رافضیوں کی کتابیں ہیں۔ آئیے دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقانیت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب میرے پاس تاریخ طبری جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، یہ تاریخ طبری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے حافظی بک ڈپو دیوبند۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تاریخ طبری، اسی طریقے تاریخ مسعودی میں ہمارے پاس لگی ہوئی ہے، مکتبہ دانش دیوبند کی چھپی ہوئی، اور تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، اردو ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے وہ بھی لگی ہوئی ہے، مکتبہ دانش دیوبند کی چھپی ہوئی ہے۔ ساری کتابیں ان کے مکتبہ کی چھپی ہوئی ہیں، اور مترجمین بھی انہی کے مولوی صاحبان ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ شیعوں کی کتابیں ہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ ان کو آپ چھاپ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور اسے آپ ہی چھاپ رہے ہیں، تو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں تاریخ طبری جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی تاریخ میں کتابیں لکھی گئیں اسی کتاب کو مصدر بنایا گیا ہے، سبوں نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے یہ اسی سے اخذ کیا ہے، اسی کو اپنا مصدر بنایا ہے۔ تو یعنی یہ تاریخ اسلام کی پہلی کتاب ہے اور یہ شیعہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک جناب مولوی صاحبان شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو، کتنا جھوٹ بولتے ہو کہ ابھی تک تو آپ کہتے تھے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، کھانے میں تھوک دیتے ہیں، کھانے میں وہ پیخانہ کر کے دیتے ہیں، اور کیا نام ہے 11ویں شب محرم میں وہ عیاشی کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، ایام محرم میں کون سی بیہودہ رسومات کو بجا لاتے ہیں، اور یہ سب کہہ کر کے کیا کیا جھوٹ بول کر کے لوگوں کو آپ نفرت دلاتے تھے۔ یاد رکھیے، ہمارا مقصد کسی خاص فرقے کا دفاع نہیں ہے، لیکن جو سچائیاں ان کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو یہ کہتے تھے کہ ایسے شیعہ ہوتے ہیں، ایسے شیعہ ہوتے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر، تاریخ مسعودی جو تاریخ اسلام کے مصادر اور منابع میں آتی ہیں، یہ کتابیں شیعوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جناب اگر یہ کتابیں شیعوں کی لکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو شیعوں کا تعارف بجائے اس طریقے کرانے کی یہ کرانا چاہیے کہ شیعہ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے احادیث کی تدوین کیا ہے۔ تو تمہارے اس قول کے مطابق تو شیعہ خادم الاسلام والمسلمین ہیں، تو ان کا تعارف اس طرح نہ کرا کے، اس بجائے اس طرح کرانے کے کہ شیعہ کھانے میں تھوک کے دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تمہیں یہ تعارف کرانا چاہیے کہ شیعہ جو ہے وہ مورخین اسلام ہے، شیعہ جو ہے مدون احادیث رسول ہے، اور شیعہ ہی قوم ہے وہ جو کہیں علم رسول کا جنہوں نے احاطہ کیا اور اس کی جنہوں نے تدوین کیا ہے۔ کیا کم از کم بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کیجیے۔ اچھا چلیے، اب کہتے ہیں یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن جریر طبری اہل سنت کے جید اور بہت پائے کے مؤرخ ہیں، مفسر ہیں، اور آپ کی کتاب تفسیر طبری کے نام سے موجود ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کسی شیعہ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اور پھر تو اب دیکھیے، یہ تاریخ طبری کیا کہا کہ یہ شیعوں کی کتابیں ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اسی کی طرف،
آئیے دیکھیے تاریخ طبری، جس کو جناب نے خود کیا ہے تاریخ اسلام کی پہلی تاریخ کہا ہے، یعنی یہ تاریخ اسلام میں منبع مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے دیکھیے اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیے اس کتاب میں جو علامہ ابن جریر طبری نے رقم فرمایا ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں کیا معاویہ کا مجاہد ہو کر جنگ کرنا۔ اتنے جھوٹے اتنے فراڈی ہیں کہ نیچے کچھ مضمون ثابت ہے، اوپر ہیڈنگ کیا سرخی الگ ہی لگائے بیٹھے ہیں، جس کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں سب سے زیادہ، یہ علامہ ابن جریر طبری لکھ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، ان میں سب سے پہلے ہر ایک جنگ اور لڑائی میں حتیٰ کہ کوئی بھی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا، یعنی ابو سفیان کے ہاتھ میں۔ بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کی جنگ میں جو اس جنگ کا سپہ سالار اور سردار ہوتا تھا بنو امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے کہ جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ بنو امیہ ہیں، یہ سلاطین بنو امیہ ہیں کہ کتاب خدا میں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ کیا کہا کہ جن پر کتاب خدا میں لعنت کی گئی ہے، جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق، ان کا حال پہلے سے اللہ کے علم میں تھا۔ اس نے مجاہد ہو کر یعنی جنگ کیا، مشقت اٹھا کے مدافعات کیا، مخالف بن کے مقیم رہا یہاں، یعنی اسلام کے خلاف۔ اس نے کیا نام ہے اس نے کیا ہے جہاد کیا۔ یہ دیکھیے کتنے مولوی صاحبان دھوکہ باز ہوتے ہیں، کتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ابو سفیان کا برسر پیکار ہونا اس کو کیا ہے جہاد کرنا کہہ رہا ہے۔ یہ مولوی کتنا بدبخت انسان ہے، کہتے ہیں مجاہد ہو کر جنگ کی یا مشقت اٹھا کے مدافعات کیا، مخالف بن کے مقیم رہا، یہاں تک کہ اسے تلوار نے مغلوب کر دیا۔ کس کو؟ ابو سفیان کو۔ اور اس طرح اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو باوجود کہ ناگوار تھا لیکن منافقانہ طور پر اسلام کا قائل بننا پڑا، اور اس کفر کو وہ پوشیدہ کیے رہا کہ جسے اس نے جدا نہیں کیا تھا۔ یعنی ابو سفیان اسلام کے دائرے میں جو آیا اپنے کفر کو چھپا کر، نفاق کی چادر کو اوڑھ کر کے۔ علامہ ابن جریر طبری فرما رہے ہیں اور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسے پہچان لیا، یہی وجہ اسے مؤلفۃ القلوب کے لقب سے ممتاز کر دیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو باوجود اس منافقت کا علم رکھنے کے قبول کر لیا۔ یہ علامہ ابن جریر طبری فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحبان کس قدر دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک کتاب لکھنے کا طریقہ ہے، ترجمہ اگر کر رہے ہو تو اصل عبارت کا ترجمہ اوپر ہو، اپنی طرف سے کوئی وضاحت کرنی ہے تو اسے سائیڈ میں یا نیچے لکھ دیا جائے، لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی اصل مصنف کی بات ہے، یہ دیکھیں حاشیہ اٹھا کر کے بیچ میں جڑ دیا ہے۔ اب کیا ہے اپنے لقمے مصنف کو منہ میں ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ شنیع قول بہتان محض ہے۔ تمام علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ سیدنا ابو سفیان اور آپ کے فرزند ارجمند معاویہ اسلام کے بعد سچے پکے مسلمان اور سرکار دو عالم کے جانثار صحابی بن گئے۔ ابھی میں نے مسلم شریف کی حدیث پیش کیا کہ جن میں اسلام کا کلمہ، اس سے قبل کی ویڈیو میں جن میں اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کے باپ کے بارے میں جلیل قدر صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ افسوس خدا کی تلوار خدا کے دشمن کی گردن تک نہ پہنچ سکی۔ یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، نہیں حسنا اسلام ہو، اس نے اپنے اسلام کو صحیح کر لیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور ان آیات میں سے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے اس پر لعنت کی، کس پر؟ ابو سفیان، معاویہ اور معاویہ کے بھائی یزید پر، کیا اس پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن مجید نازل کیا، اور وہ آیت کریمہ کا کہ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، کہ اور وہ شجر کی کتاب خدا یعنی قرآن مجید میں جس پہ لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن ہمارا ڈرانا ان پر نہیں بڑھاتا مگر سرکشی اور طغیان اور سرکشی ہی کا اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ہم ڈراتے ہیں لیکن ڈرانے کے باوجود یہ اپنی سرکشی اور اپنے طغیان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آیت کریمہ اور وہ درخت کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، کہتے ہیں لعنت کی گئی ہے، اور فرمایا کہ ہم انہیں ڈراتے ہیں
مگر ان میں سے سوائے زبردستی اور سرکشی کچھ بھی نہیں۔ وہ درخت کون ہے؟ شجر بنو امیہ ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ نیچے حاشیہ کا چڑھ رہا ہے، یہ شجر ملعونہ سے مراد جہنم کا درخت زقوم ہے، لہذا اس سے بنو امیہ کو مراد لینا شیعہ کی من گھڑت تفسیر ہے۔ نہیں جناب، اب آئیے میرے عزیز بھائیوں، ہم چلتے ہیں تھوڑی سی اس کی تحقیق کی طرف کہ آیا جو شجر ملعونہ قرآن میں کہا گیا ہے یہ درخت زقوم ہے یا شجر بنو امیہ ہے، خاندان بنو امیہ ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں کیا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ بات واضح رہے، مثلا حدیث پاک میں آیا ہے، مثلا نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرغا جب بولے تو اسے برا بھلا نہ کہو، موسم کو برا بھلا نہ کہو، درخت کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا اپنا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ مرغے کا اگر اپنا اختیار ہے لیکن وہ عقل نہیں رکھتا ہے، لہذا اگر صبح مرغا بولنے لگے تو اسے برا بھلا نہ کہو، حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے، مرغا جو اپنی حرکت سے اپنے ارادے سے بولتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ممانعات ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس درخت کو خدا نے پیدا کیا اس کا کوئی اپنا عمل، اختیاری عمل ہے ہی نہیں؟ غیر اختیاری شے پر جو اختیار نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کیوں اس پہ لعنت کرے گا؟ اگر ہم کہیں دیوار پہ خدا کی لعنت ہو، اس درخت پہ خدا کی لعنت ہو، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، یہ کیا بک رہا ہے، اس چیز پہ یہ مستحق لعنت کہتے ہیں، بھائی اس کا تو کوئی اپنا اختیار ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہیں وہ بات لگ سمجھی جائے، لیکن دیکھیے مامو جان کے دفاع میں آ کر بنو امیہ کے دفاع میں خود خداوند قدوس کی طرف ایک لگ بات کو منسوب کر رہے ہیں، گویا خدا نے درخت پہ لعنت کیا ہے، خدا نے خود ہی پیدا کیا ہے اس پہ، اور اس کے غیر اختیاری وجود پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے، ایک تو یہ حدیث پاک، دوسرا قرینہ کیا ہے، آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَنُخَوِّفُهُمْ، اگر اسے شجر سے مراد درخت زقوم خاص مخصوص درخت جہنم کو ہوتا تو یہاں پر کا ہم کی ضمیر لائی گئی۔ عربی زبان میں ہم ہے، کم، یہ کیا نام ہے، انسانوں کے واسطے استعمال ہوتا ہے، ایسے افراد کے واسطے جو صاحبان عقل ہوں، یعنی ذوی العقول کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں ڈراتے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے، کیا کسی درخت کو ہم کہتے ہیں؟ ہم انہیں، ان درختوں کو ڈراتے ہیں۔ درخت کو ڈرانا نہ ڈرانے میں کار ہے، اس لیے کہ وہ سننے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ آگے قرآن میں کیا اللہ فرما رہا ہے، ہم انہیں ڈراتے ہیں، شجر ملعونہ کے افراد کو، لیکن یہ ڈرانا بھی ان پر کچھ کارآمد نہیں ہوتا، ان کی سرکشی بڑھتی چلی آئے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا قرآن کے الفاظ میں بالکل واضح طور پر متعین ہے کہ اس شجر ملعونہ سے مراد بنو امیہ ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کیا، اور کسی کے درمیان یہ اختلاف نہیں کہ اس سے مراد، یعنی قرآن مجید میں جو فرمایا شجر ملعونہ، اس سے مراد کون ہے؟ یہ بنو امیہ ہیں۔ واضح طور پر علامہ ابن جریر طبری نے واضح فرمایا، اور بالکل قرآن مجید کے آگے کلمات کے بالکل موافق قرینہ اس بات پہ کیسے بنو امیہ ہی مراد ہیں۔ لیکن جناب کیا کہہ رہے ہیں، اور حاشیہ لگا کر کے آگے سامیم کا اشارہ لگا کر کے، اور یہ کیا کیا، بیچ میں حاشیہ لگایا چھوٹا سا نمبر ڈال کے، تاکہ اگر کوئی پکڑ لے اور جوتے پڑنے کی نوبت آیا تو ہم یہ کہہ کر کے اپنی جان چھڑا لیں کہ دیکھیے تو ہم نے تو حاشیہ لگایا، نمبر تو ڈال رکھا ہے۔ مولوی صاحبہ وہ فراڈی مولوی، اگر واقعی حاشیہ ہی لگانا تھا تو نیچے لگانا چاہیے نا، کتنی بد دیانتی ہے آپ لوگوں کے اندر۔ اب آگے دیکھیے، اور فرماتے ہیں کہ انہی میں سے، آگے علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ انہی میں سے رسول اللہ کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے جب کہ وہ ایک گدھے پر سوار تھا، کون؟ معاویہ ابن ابی سفیان، ایک گدھے پر سوار تھا، سوار ہو کے آ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا، اور کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے، یعنی رسول اللہ نے کیا فرمایا، ابو سفیان گزر رہا تھا، اونٹنی پہ سوار تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لعن اللہ الراکبہ والقائدہ والسائق، اللہ کی لعنت ہو کس پہ؟ کھینچنے، سوار پر، کھینچنے والے پر اور ہانکنے والے پر۔ اور یہ تو اب یہاں کس پہ لعنت؟ سوار کون تھا؟ ابو سفیان، کھینچنے والا ابو سفیان کا ایک بیٹا یعنی یزید تھا، اور ہانکنے والا معاویہ، یعنی ہانکنے کھینچنے والوں میں سے انہی دو میں سے، یعنی معاویہ یا سائق تھا یا قائد تھا، یزید یا سائق تھا یا قائد تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک سائق اور ایک قائد تھا، تینوں پر رسول اللہ نے لعنت کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی میرے عزیز بھائیو، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تینوں پہ لعنت کیا، لیکن جس پہ سوار ہیں
اس اونٹ پہ اللہ کے رسول نے سواری پہ لعنت نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لغو عمل تھا. آقا علیہ السلام جانتے تھے نا بھائی، جانتے، ہمیں یہ کہنا کہ جانتے تھے بڑی جرت کی بات ہے، بلکہ آقا علیہ السلام ہی کے علم کا یہ فیضان ہے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے. آقا علیہ السلام بھائی کیسے اونٹنی پر لعنت کر سکتے؟ باوجود راکب پہ کیا ہے، قائد پہ کیا ہے، سائق پہ کیا ہے، لیکن اونٹنی پر نہیں. کیوں؟ وہ بے اختیار ہے بیچاری، اس نے جو اس پہ جو سوار ہے اونٹنی اس میں اپنا اختیار نہیں. تو غیر اختیاری عمل پر کیا ہے لعنت نہیں کی جاتی، جیسا کہ رسول اللہ نے خود اونٹنی پہ لعنت نہیں کیا، لیکن راکب پر، قائد پہ، سائق پہ لعنت کیا ہے. تو کہتے ہیں انہی میں سے اس کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے، رسول اللہ کا اس حالت کے متعلق کیا ہے ارشاد ہے، جب کہ وہ ابو سفیان ایک گدھے پر سوار ہو کے آ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہکا رہا تھا، اور کھینچنے والے اور سوار کیا ہانکنے والے پر کیا فرمایا رسول اللہ نے، کھینچنے والے، سوار پر، ہانکنے والے پر خدا کی لعنت ہو. تو ابو سفیان اور اس کا بیٹا یزید اور اس کا بیٹا معاویہ، یہ تینوں کے تینوں ملعون زبان خدا ہیں، ملعون زبان رسالت ہیں، یعنی رسول اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. اب دیکھیے، اب اس کو کہا اس کی بے علمی، جہالت کہی جائے، اس کی سطحیت کہی جائے، یا کہ اس کا دجل و فریب کہا جائے یہ مولوی صاحبان کا. آگے کیا کہتے ہیں، اس روایت کے من گڑھنت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضرت کے عہد مسعود میں یزید ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یاد رہے کہ یزید کی پیدائش سیدنا عثمان کے آخری دور میں ہوئی. اللہ اکبر، کتنا دجل کر. قرینہ کیا کہتے ہیں، یہ روایت من گڑھنت ہے. قرینہ کیا بتا رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس میں یزید پہ لعنت کی گئی ہے، اور یزید تو ابھی دور رسالت میں تھا ہی نہیں، وہ تو جناب عثمان کے آخری دور میں پیدا ہوا، لہذا یزید پہ لعنت کرنا پیدا نہیں، لہذا یہ قرینہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے. ہو مولوی صاحب کہ واقعی آپ کا مبلغ علم یہی ہے؟ حد ختم ہو گئی. بھائی معاویہ نے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، اپنے بڑے بھائی کے نام پہ رکھا تھا. ابو سفیان کے دو بیٹے جن میں بڑے بیٹے کا نام تھا یزید، یزید یہ معاویہ کا بڑا بھائی ہے. شرم نہیں آتی جب معاویہ کے دفاع کی بات آتی ہے اور ابو سفیان کے دفاع کی بات آتی ہے تو مولوی صاحبان چھٹک کر کے کہتے ہیں ارے ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایسے ہوتے جیسا کہ یہ رافضی کہتے ہیں تو بھلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے ابو سفیان کے بیٹے جناب یزید کو، جناب معاویہ کو اتنا بڑا منصب کیوں دیتے کہ شام کا ان کو گورنر بنا دیا؟ ہو مولوی صاحب کتنے بڑے فراڈی ہیں آپ، شرم کرو، حیا کرو. غیرت نہیں ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک طرف تو کہتے ہو ان کے دفاع میں کہ نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کے بیٹے جناب یزید کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو شام کا گورنر بنا، اور یہاں جھانسا کیا دے رہے ہو کہ ابھی یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. معاویہ کے بیٹے یزید پر لعنت کی بات نہیں ہے، ابو سفیان کے بڑے بیٹے، ابو سفیان کے چھوٹے بیٹے یعنی یزید اور معاویہ پہ لعنت فرمائی رسول اللہ نے. کتنے بے حیا آپ لوگ ہیں، خدا کے واسطے شرم کرو. یہ دیکھیے کتاب میں، یہ ذرا بھی شرم کرو بھائی. آپ کیا بولتے ہو، آپ خود بھی نہیں سمجھتے ہو. تو میرے عزیز بھائیو آپ نے دیکھا، اور فرماتے ہیں ان کا قول جسے راوی روایت کرتے ہیں کہ اولاد عبد مناف ایسے ہی، یعنی ابو سفیان نے کیا کہا کہ اے اولاد ابو سفیان نے کہا تھا کہ اے اولاد عبد مناف ایسے ہی قرا کے لینے کی طرح جلدی سے حکومت کو لے لو، کیونکہ وہاں نہ جنت اور دوزخ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابو سفیان نے کہا تھا کیا کہ اے اولاد ابو سفیان جلدی سے اس حکومت کی گیند کو، جیسے کیا نام ہے فٹ بال کھیلنے والے اس گیند کو اپنے اس میں کر لیتے ہیں، ایسے ہی دوڑ کے حکومت کو اپنے اس میں کر لو، اس پہ قبضہ کر لو. اس لیے کہ وہاں پر کیا کہا کہ کیونکہ وہاں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. تو علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں یہ ایسا صریح کفر ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنت ملتی ہے. یعنی اسی وجہ سے اپنے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ. اسی وجہ سے کیا ان کو لعنت ملی، جیسا کہ بنی اسرائیل میں کفر کرنے والوں کو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت ملی. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے بڑھ گئے، اس وجہ سے ان پر کیا ہے کتاب خدا میں لعنت کی گئی ہے. تو عزیزان گرامی دیکھا ہے تاریخ طبری کی روشنی میں علامہ ابن جریر طبری نے معاویہ بن سفیان اور ابو سفیان اس کے بڑے معاویہ کے بڑے بھائی یزید کے بارے میں ان حقائق کو بیان کیا. اس کے علاوہ بہت سارے حقائق ہیں، انشاءاللہ مزید حقائق آئندہ ویڈیو میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.